ایک گاؤں میں ایک امام صاحب نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ وہ مسلمان سے کسی اور مذہب میں چلے گئے۔ امام صاحب کی یہ خبر کہ امام صاحب نے اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے، یہ پورے گاؤں میں کیا پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب جب علماء نے یہ خبر سنی تو وہ اس سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچے اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ تو وہ جو امام صاحب جو اب مسلمان نہیں تھے، وہ کسی اور مذہب میں چلے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں فجر کی نماز کو لیٹ اٹھا اور اتنا لیٹ ہو گیا، اگر میں وضو کر کے نماز پڑھانے کے لیے جاتا تو اتنی دیر ہو جاتی کہ پھر نماز چھوٹ جاتی، اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ مجھے باتیں سنا سنا کے مار دیتے، اور متولی تو میرا کیا حشر کرتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کچھ متولی بہت ظالم ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں اللہ سے بہت ڈرا، اور گھر پر آ کے میں تھر تھر کانپنے لگا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرے ساتھ کچھ نہ کچھ گندا ہونے والا ہے، اب میں زندہ نہیں رہوں گا، یا کچھ تو ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ بہت دیر میں ڈرتا رہا، لیکن کوئی عذاب نہیں آیا۔ جب کوئی عذاب نہیں آیا تو دوسرے دن بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ میں لیٹ اٹھا اور بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا آیا۔ تو میں پھر گھر آ کر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگا، تو پھر سے اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب ایسا کرتے کرتے میں نے کئی بار کیا، اب تو میرا معمول بن گیا تھا کہ میں بغیر وضو کے دیر سے اٹھتا اور بغیر وضو کے ہی جا کر نماز پڑھا دیتا، لیکن اللہ کا کوئی عذاب ہی نہیں آتا۔ ایک دن تو یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مجھ پر غسل واجب تھا اور میں دیر سے اٹھا، اور میں اگر غسل کرتا تو متولی اور مقتدی تو میری جان لے لیتے۔ تو میں نے کیا کیا کہ بغیر غسل کے ہی مسجد جا کر نماز پڑھا دی، نعوذ باللہ۔ اور نماز پڑھانے کے بعد میں واپس آ کر پھر ڈرنے لگا کہ اب تو ختم، اب تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا، اب آسمان سے انگارے برسیں گے، یا تو پھر زمین پھٹ کر مجھے نگل لے گی، یا پھر کوئی طوفان آ کر مجھے بہا کر لے جائے گا، یا کوئی لقوہ ہو جائے گا، منہ ٹیڑھا ویڑا ہو جائے گا۔ بس میں اسی کے انتظار میں تھا کہ اب تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آج تو عذاب آنا ہی آنا ہے۔ بہت دیر انتظار کیا لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں تو خواہ ڈر رہا ہوں، یا اتنے زمانے سے میں یوں ہی ڈرتا رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب اسلام میں رہ کر کیا فائدہ، مسلمان رہ کر ہی کیا فائدہ، کیوں نہ میں دوسرا مذہب اختیار کر لوں، وہاں پر تو کافی سہولت ہے، اور وہاں ڈرنے ورنے کی بھی کوئی بات نہیں، جو کرو سب چلتا ہے، سب حلال ہے، سب جائز ہے، حلال حرام کی وہاں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو بہت ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، آزمائش آئے گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا، مریں گے تو یہ ہوگا، قبر میں سانپ، بچھو، آخرت، جہنم، پل صراط، سارا یہاں ڈر ہی ڈر ہے۔ تو اس سے اچھا کیوں نہ میں دوسرے مذہب میں چلا جاؤں، وہاں پر تو کچھ نہیں ہے، وہاں پر تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ تو میں نے اس طرح دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ جب ان علماء نے اس کے منہ سے یہ عجیب باتیں سنی تو ان للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے بڑے کام کی بات کہی جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سبق آموز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تم سے مصلی، تم سے مسجد، تم سے دین، تم سے نیکی، تم سے نماز، یہاں تک کہ تم سے تمہارا مذہب، تمہارا ایمان تک چھین لیا۔ کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ کسی عذاب سے کم ہے؟ اللہ کا عذاب صرف زلزلہ آ جانا اور پتھروں کی بارش ہو جانا اور انگاروں کی بارش ہو جانا یا پانی کا سیلاب آ جانا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی کئی چیزیں لعنت کے طور پر، بدعت کے طور پر ہم کو مل جاتی ہیں، اور ایسے کئی عذاب ہم کو مل جاتے ہیں جن کو ہم بڑی خوشی سے نعمت سمجھ کر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتار دیتے ہیں۔ اللہ کے عذاب دینے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، جس سے آپ چاہ کر بھی اچھے کام اور نیک کام نہیں کر پاتے، حالانکہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے ہوتے ہی نہیں، آپ کو توفیق ہی نہیں ملتی، اور برے کام آپ سے بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو وقت ہی نہیں ملتا، آپ کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔
یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو سالوں ہو گئی، مہینوں ہو گئے، آپ نے قرآن پاک کو کبھی کھولا بھی نہیں ہے، کبھی تلاوت ہی نہیں کی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھر میں نحوست ہے، آپ کے گھر میں شیطان ناچ رہا ہے، آپ کے گھر میں آئے دن کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے، آپ کی کمائی نہیں بچتی، اور آپ جو کماتے ہیں اس سے زیادہ آپ پر قرض ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو پڑوسی اچھا نہیں ملا، آپ کو بہو اچھی نہیں ملی، آپ کی اولاد آپ کو نافرمان ملی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور آپ کے ملک کا حکمران شرابی ہے، رشوت خور ہے، چور ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کر کے ایسے عذاب اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اسے اللہ کا عذاب ہی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب یہاں ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آزمائش بھی تو ہو سکتی ہیں، امتحان بھی تو ہو سکتا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی آزمائش؟ یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کو آزمائش سمجھتے ہیں، اور جو دوسروں پہ مصیبت آتی ہے وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امتحان میں اور عذاب میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آپ کے اوپر آئے اور اس مصیبت کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ نماز کے قریب ہو جائیں، آپ مسجد جانے لگ جائیں، آپ نیک کاموں میں لگ جائیں اور توبہ کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا آپ کو اللہ کے قریب لانے کا۔ لیکن اگر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آپ کے اوپر آئے اور وہ پریشانی، وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے، تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب آپ یہ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اب آپ کے اوپر جو پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، کیا ان کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو مبارک ہو، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اگر آپ پریشانیوں کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ سے بزدر ہو گئے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ خبردار ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جو ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے آپ اسے بھی لازمی دبائیں، تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔